بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی تو آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بھائی عیس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ معزز بعد والی قوموں کے سردار اور ان کے رزق و اولاد میں خوب برکات ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیس کو جب یہ علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکات کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ نے ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں لیا اور راحیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائیں۔ جب مدت پوری ہو گئی تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا آپ علیہ السلام سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منکوحہ لیا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دی جائے۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے اپنے وعدہ کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیا کو زلفی نامی لونڈی اور چھوٹی بیٹی راحیل کو بلاہی نامی لونڈی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت تھی، لیکن امت محمدیہ میں 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا کے وطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرما دی۔
آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی بلاہی آپ علیہ السلام کو دے دی۔ اس لونڈی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا نے بھی اپنی لونڈی دے دی آپ علیہ السلام کو، اس سے بھی 2 بیٹے ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیوں سے سب سے اولاد ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے یوسف اور بنیامین عطا فرمائے۔ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ محترمہ راحیل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد حران کے علاقے میں رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئے، سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سے مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقے کنعان میں تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کنعان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے خاندان اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 163۔ فرمان الہی ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور اس صدمہ کی وجہ سے روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیا اور آپ علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے، کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے۔ وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کے لیے انتظام کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت آبائی وطن حبرون لے جا کر ایک غار میں دفن کی
جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرون بن صخر حیثی سے خریدا تھا۔